بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اصغر خان عسکری۔ دوستو، آج بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے تازہ کچھ یو ٹرنز ہیں ان کے حوالے سے۔ ایک تو جو سائپر کا معاملہ تھا اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا ہے، دوسرا یوکرائن کا جو انہوں نے دورہ کیا تھا، روس کا دورہ کیا تھا یوکرائن جنگ سے ایک روز قبل، اس حوالے سے، اور تیسرا جو ہے وہ فوج کے ساتھ اپنے معاملات کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی ہے۔ یہ بات چیت عمران خان صاحب نے برطانیہ کا ایک نیوز پیپر ہے، اخبار ہے فائنانشل ٹائمز، ان سے انہوں نے اس حوالے سے بات چیت کی ہے۔ پہلا جب ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ جناب علی امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو سائپر کا معاملہ ہے یہ اب پیچھے چلا گیا ہے، سازشی بیانیہ کا جو دور تھا یہ سب کچھ اب گزر چکا ہے، یعنی یہ اب ماضی کا حصہ ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ جس طرح عمران خان صاحب نے وہ 35 پنکچر والا جو معاملہ تھا یا نعرہ جو لگایا ہوا تھا، اور پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک سیاسی نعرہ تھا یا ایک سیاسی جو ہے سٹیج کے اوپر بس ایویں میں نے کہا ہوا تھا، تو اسی طرح انہوں نے یہ سائپر کا جو معاملہ ہے اس سے انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ اور پھر وہ امریکی غلامی کی جو انہوں نے بات کی تو کہا کہ جناب علی وہ میں نے امریکہ سے نہیں کہا تھا، بلکہ وہ میں نے اپنے حکمرانوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ ہمارے حکمرانوں کا رویہ جو ہے وہ اس طرح رہا ہے، اور کہا ہے کہ اگر مجھے اقتدار مل جائے تو میں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات اور امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ بہترین تعلقات بنا کے رکھوں گا۔ تو یوں سمجھ لے کہ اب امریکیوں پہ وہ سارا چیزیں، یعنی جو سازش تھا، سائپر تھی، غلامی تھا، اور ہم وہ ایبسولوٹلی ناٹ والی جو باتیں تھی، ان سب سے عمران خان صاحب نے برات کا اظہار کر لیا ہے، ندامت کا جو ہے وہ اظہار کر لیا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے فوج کے بارے میں، وہ جو الفاظ استعمال کرتے تھے نیوٹرل اور جانور، میر صادق، میر جعفر، تو ان سے بھی انہوں نے اب یوں سمجھ لے کہ دبے الفاظ میں معذرت ہی کر لی ہے کہ جناب علی وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اقتدار میں آیا تو میرے پاس جو منصوبے ہیں مستقبل میں پاکستان کے لیے، تو اس میں فوج کا ایک تعمیری کردار جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یعنی شاعر جو ہے وہ شعر میں یہ کہتے ہیں کہ اقتدار میرے حوالے کر دو، اور پھر جس طرح پونے 4 سال میں حکومت میں تھا اور آپ کے قصیدے گاتا رہا، تو اگر میں دوبارہ حکومت میں آ گیا تو پھر بھی اسی طرح آپ کے قصیدے ہی گاتا رہوں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف اقتدار کے سوال کرتے ہیں فوج سے کہ اب آپ جو ہے اقتدار کو میرے حوالے کر دیں، اور پھر آپ جو کچھ بھی کرتے جائیں گے میں اسی طرح آپ لوگوں کا کٹ پتلی ہی بنا رہوں گا۔ اور تیسرا جو انہوں نے بات کی ہے یہ روس کا دورہ تھا۔ یہ دورہ عمران خان نے اس وقت کیا تھا جب روس نے یوکرین پہ حملہ کرنا تھا، اور اس وقت اس دورے پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی، اور بین الاقوامی طور پر بھی یہ سفارتی آداب کے خلاف تھا کہ روس جو ہے انہوں نے اس وقت یوکرین پر حملہ کیا جب ایک ملک کا وزیر اعظم یعنی عمران خان وہ روس میں موجود تھے۔ تو روس کو اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ان کی بھی ایک بڑی غلطی تھی۔ لیکن پاکستان کو بھی اگر وہاں پر جانا چاہیے تھا تو پھر پاکستان کو بھی، کیونکہ حالات کا ان کو معلوم تھا، روس سے مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ اسی وقت تک یوکرین پر حملہ نہیں کریں گے، کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے ان کے خلاف جب تک کہ وزیر اعظم اپنا دورہ مکمل کر کے واپس نہیں پہنچ جاتے۔ لیکن اس وقت جو ہے وزیر اعظم ہمارے جو ہے اس نے بڑا سپائڈر مین بننے کی کوشش کی، اسمارٹ بننے کی کوشش کی، اور بڑا جو ہے دنیا کی آنکھوں میں اور امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈھالنے کی جو ہے وہ ایک جسچر انہوں نے دیا۔ لیکن آج اسی دورہ روس کے اوپر وہ شرمندگی کا اور ندامت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی یہ تمام جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ انہوں نے نہ سفارتی آداب کو مد نظر رکھا، نہ انہوں نے ملکی مفادات کو مد نظر رکھا، نہ انہوں نے قوم کے مفادات کو مد نظر رکھا، بلکہ وہ ایک جذباتی یا جذبات کی رو میں بہہ کر یہ سب کچھ جو ہے وہ کرتے رہے۔ تو ایک ایسا شخص جو تمام فیصلے جذبات کے تحت کرتا ہو، سفارتی آداب کو مد نظر نہیں رکھتا، قومی اور ملکی مفادات کو جو ہے اس کو مد نظر نہیں رکھتا، اب وہ شخص دوبارہ دوسری مدت کے لیے اسی امریکہ سے، اسی فوج سے مدد مانگ رہے ہیں کہ مجھے حکومت دے دی جائے، تو میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میرا توبہ ہے۔
تو ایسے شخص کو یعنی جس کا دماغی حالت یہ ہو، جس کی دماغی صورتحال یہ ہو کہ وہ ملکی امور کو ٹھنڈے دل کے ساتھ چلانے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا ہو، تو اس شخص کو دوبارہ اقتدار دینا ایسے ہی ہے جس طرح بندر کو اس طرح دینا ہو۔ تو لہٰذا وہ تو ان کے جو فالوورز ہیں جو بھی ہے وہ جس طرح سے بھی تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک جرمن ٹی وی کی اینکر نے ان سے سوالات کیے، ترکیہ ٹی وی کے اینکر نے ان سے سوالات کیے، تو اس سخت سوالات کی بنیاد پر پھر ان کے جو فالوورز ہیں انہوں نے ان کو قتل کی بھی دھمکیاں دی۔ جرمن اینکر نے تو ٹویٹر پہ لکھا کہ مجھے ریپ اور قتل کی دھمکیاں دے دی گئی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے سوال نہ پوچھیں، اور اگر پوچھے بھی تو ان کے مرضی کے سوال پوچھے، اور ان کے مرضی کے مطابق جو ہے آپ ان سے پوچھیں۔ اگر مرضی کے مطابق نہیں پوچھیں گے تو پھر آپ کو جو ہے موت کی بھی دھمکیاں دے گی، ریپ کی بھی دھمکیاں دی جائے گی۔ تو یہ تو ان کا منٹل لیول ہے۔ تو ایسے لوگوں کا کہ جن کا منٹل لیول ذہنی سطح اس نوعیت کا ہو، تو اس طرح کے لوگوں کو ایوانی وزیر اعظم میں یا ایوانی صدر میں ہونے کی بجائے کسی منٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، تاکہ ان کا اچھی طریقہ سے علاج معالجہ کیا جا سکے، تاکہ وہ ملکی اور قومی مفادات کے ساتھ جو ہے وہ نہ کھیلے۔ لہٰذا یہ ایک یعنی اپنا جو توکا ہوا ہے اس کو خود چاٹتے رہتے ہیں ہر وقت، اور ہر بار جو ہے یہ یوٹرن لیتا ہے، ہر وقت جو ہے اس کو ندامت کا اور شرمندگی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر ان کی چمڑی ایسی ہے کہ نہ ان کو اور نہ ان کے جو فالوورز ہیں ان کو جو ہے شرم سے، حیا سے، عزت سے کوئی کام ہے، اور پھر اگلے دن اور ڈٹائی کے ساتھ وہ میدان میں نکل آتے ہیں لوگوں کو اور قوم کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو یہ چند یوٹرنز تھے ان کے، چند ایک شرمندگیاں تھیں، ندامتیں تھیں عمران خان صاحب کی، جو انہوں نے فائنانشل ٹائمز جو اخبار ہے برطانیہ کا ان کو انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی کو انگریزی سمجھ نہیں آتی تو اردو کے اخبارات میں پاکستان میں اس کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے، تو وہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جس نے کچھ گالیاں شالیاں دینی ہو یا جو بھی کرنا ہو وہ فائنانشل ٹائمز والوں کو دو، ہمیں جو ہے وہ نہ دے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا۔ کمنٹس کی صورت میں آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے نگہبان۔